الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے درود و سلام ہوں امام الانبیاء ہادی رہبر و رہنما احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں بھی ہیں اور اس کے احسانات بھی ہیں۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو یہ ناممکن ہے، اس کی نعمتیں شمار نہیں کی جا سکتی، گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت زندگی ہے جو اس نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی میں ملنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت صحت اور تندرستی ہے، اور اس صحت اور تندرستی میں عظیم نعمت اس کی طرف سے ملنے والی فرصت اور فراغت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت ان میں غفلت کا شکار ہے، ان دو ملنے والی نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے، اور ان میں الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور تندرستی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر کسی بیمار سے پوچھئے جو
مرض الموت کے اندر مبتلا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اس سے پوچھئے زندگی کی کیا قدر ہے، صحت کی کیا قدر ہے۔ اور دوسرا فرصت کے لمحات، فراغت، جب کوئی بندہ اتنا مصروف ہوتا ہے نہ وہ اللہ کے لیے وقت نکال سکتا ہے، نہ اپنے لیے، نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے، نہ خاندان اور رشتہ داروں کے لیے، اس سے پوچھئے کہ فرصت کے لمحات کی قدر کیا ہے۔ اور جن کے پاس یہ ہیں ان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیا کی زندگی، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے متعلق مثال بھی پیغمبر کے ذریعے بیان فرما دی کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک جو مچھر کا پر ہوتا ہے اس کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت نہیں ہے، مگر اللہ نے اس کو بنایا، ہمیں ایک وقت اور ٹائم دیا کہ ہم اس میں اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اس دنیا کی زندگی میں ملنے والے یہ اوقات ہمارے لیے اس لیے قیمتی ہیں کہ ہمیں نیکی کرنے کا اس میں موقع مل رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہمیں وقت مل رہا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ بھی دیا جائے گا۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندے کی کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی قدر کرتا ہے اور اس کو اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور آخرت اور دنیا دونوں ہی مومن کے لیے نیکی کے اعتبار سے اچھی ہیں، کچھ فائدہ اس کو دنیا میں مل رہا ہے اور کچھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں دے گا، اور جو آخرت میں ملے گا وہ بہت بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں کافر جو دنیا میں اچھے کام کرتے ہیں ان کا بدلہ اللہ ان کو دنیا ہی میں دے کر فارغ کر دے گا۔ کافر کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، وہاں پر وہ خالی ہاتھ ہوگا، اور وہاں پر اس کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل جائے گا۔ اس کے مقابلے میں مومن کو دیکھیے، وہ دنیا کی زندگی میں بھی فائدے میں ہے، اگر یہاں اس کو کوئی تنگی، پریشانی، مصیبت، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ گویا دنیا کی زندگی میں بھی نیکیاں اور آخرت کے اندر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ دنیا کی زندگی دراصل کیونکہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہے، یہاں پر یہ زندگی اس لیے نہیں کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال کو جمع کر کے عیاش پرستی کی زندگی بسر کریں، نہیں، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اگر اس کے راستے میں خرچ کر کے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لے اور آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کر لے تو اس کا بدلہ وہاں پر بہترین ملے گا۔ مگر دنیا میں رہنے والے لوگوں کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، جبکہ انسان کے مال کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کا مال تین طرح کا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس کی آگے وضاحت بیان فرمائی کہ تین طرح کا مال کیسے ہوتا ہے۔ فرمایا ما اکل فافنا، جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کھا لیا وہ ختم کر دیا، کھایا اس کو ختم کر دیا، اس کو ہضم کر لیا۔ او لبس فابلا، اس نے جو پہنا اس کو بوسیدہ کر دیا، کپڑوں کی صورت میں اپنے اوپر جو خرچ کیا بوسیدہ کر بیٹھا۔ او اعطا فاقتنا، ہاں اس نے اپنے اس مال میں سے جو کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا یا خرچ کیا وہ اس کا مال بچ گیا، اس کا بدلہ اس کو آخرت کے اندر ملے گا۔ ہاں دنیا سے جاتے ہوئے جو مال و متاع چھوڑ کر چلا گیا، فرمایا کہ وہ سارا کا سارا مال لوگوں کے لیے ہوگا، وہ جو اس کے وارثین ہیں جن کے لیے وہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ مال تو لوگوں کے لیے ہو گیا۔ اس تین طرح کے مال میں سے اس بندے کو خود کیا ملا؟ جو اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں صحت اور تندرستی کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے مال کو خرچ کیا۔ انسان دنیا سے جب جاتا ہے تو لے کر کیا جاتا ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میت کے لے کر جب لوگ قبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ، 2 چیزیں وہاں سے واپس آ جاتی ہیں، قبرستان سے 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، اور ایک ہی چیز باقی رہتی ہے جو اس کے ساتھ آگے جاتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے ساتھ جو جانے والی چیز ہے، جب اس کی میت کو لے کر گئے تھے، أَهْلُهُ وَمَالُهُ، ایک اس کا اہل، رشتہ دار، عزیز و اقارب، وہ گئے تھے اہل و عیال، وَمَالُهُ، اور اس کا مال، جس چارپائی پر اس کو لٹایا ہوا تھا، جو چادریں وغیرہ اس پر لوگوں نے ڈالی ہوئی تھی، جو بستر اس چارپائی کو بچھایا ہوا تھا، یہ اس کا مال تھا، یہ اس کے ساتھ گیا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَعَمَلُ، اور عمل تو اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، قبرستان سے 2 چیزیں لوٹ کر واپس آ جاتی ہیں، اس کے جو رشتہ دار، عزیز و اقارب ہیں واپس آ جاتے ہیں، اس کا جو مال ہے جس چارپائی پر لے کر گئے تھے، جو چادریں اس کے اوپر اضافی ڈالی ہوئی تھی، وہ بھی واپس آ جاتی ہیں۔ وَيَبْقَى عَمَلُ، صرف اس کا عمل ہی باقی رہتا ہے جو آگے اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اب کس بندے کے ساتھ اچھا عمل جائے گا، کس بندے کے ساتھ برا عمل جائے گا، یہ ہر بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اچھائیاں کر کے زندگی گزارتا ہے یا برائیاں کر کے اور حق تلفیاں کر کے، ظلم و زیادتی کر کے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ انسان کی آرزویں اس زندگی کے اندر بڑی لمبی ہوتی ہیں، اس کی حسرتیں کم نہیں ہوتی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کا بیٹا جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے، 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اندر جوان ہو رہی ہوتی ہیں۔ ارشاد فرمایا ان میں سے ایک اس کے اندر مال کے حرص بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یہ خود بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اس کی کمر جھکنا شروع ہو گئی، مگر مال کی جو حرص اور محبت ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز مزید عمر، یعنی زیادہ جینے کی آرزو اس کے اندر پھر جاگ جاتی ہے۔ وہ موت کو پسند نہیں کر رہا ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ ابھی مجھے اور زندگی مل جائے، میں اور جیوں، اور مزید لمبی عمر کی اس کی جستجو باقی رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ رب العالمین نے اگر کسی بندے کو 60 سال عمر عطا فرما دی، اس کی 60 سال عمر ہو گئی، قیامت کے دن اللہ کے حضور جب یہ بندہ پیش ہوگا، اس بندے کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ میں نیکی کیسے کرتا، مجھے تو نے ٹائم ہی نہیں دیا۔ اس کو زندگی کتنی ملی؟ 60 سال، 60 سال کی عمر مل گئی، اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کس منہ سے بولے گا مجھے ٹائم نہیں ملا؟ اور دوسرا یہ کس منہ سے بولے گا مجھے حق کا پتہ نہیں چلا، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے؟ اگر 60 سال کی عمر مل گئی، قیامت کے دن اس بندے کی کوئی نہیں سنی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملی ہوئی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کیجئے، ملی ہوئی صحت کی قدر کیجئے، اور دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگانے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کر کے دین پر عمل کر کے ہمیں زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے، دین سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔